الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ ہمارا اجلاس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد میں اور بالخصوص اس عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں احادیث شریفہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جگہ جگہ پر آئی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے اور صحابہ میں ممتاز تھے، محدثانہ شان رکھتے تھے، سرکار کی موجودگی میں سرکار کی احادیث کو بیان کرتے تھے، اور جس حدیث کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے صحابہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ صحابہ کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرات صحابہ آتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بتاتے تھے اور صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بار بار آپ کے ذہن سے معاویہ معاویہ ٹکرا رہا ہوگا، تو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیے، معاویہ کہنا بھی ثواب ہے، معاویہ کا نام سننا بھی ثواب ہے، معاویہ کے نام پہ جمع ہونا بھی ثواب ہے، اور معاویہ کے نام پہ لوگوں کو جمع کرنا بھی ثواب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک بڑا طبقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ گالیاں دیتا ہے۔ اگر وہ خاص کر کے گالیاں نہیں دیتے تو ہم بھی خاص کر کے تعریف نہیں کرتے تھے۔ باطل جس انداز سے آتا ہے اس انداز سے باطل کا جواب دینا یہ ہمارے اکابر کا بھی طریقہ رہا ہے، بلکہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک طرف حضرات صحابہ تھے اور ایک طرف مشرکین مکہ کفار مکہ تھے، تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ادھر سے مشرکین اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بولتے تو ادھر سے حضرات صحابہ ان کے معبودوں کو برا بولتے تھے۔ یہ لوگ ادھر سے برا بولتے تو وہ لوگ ادھر سے برا بولتے تھے، تو باتیں اتنی آگے بڑھیں کہ ایک مرتبہ ایک دشمن خدا و رسول نے نبی کی شان میں گالی بکی تو ادھر سے ایک عظیم صحابی رسول نے بھی گالی دی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر خدا کے نام پر، رسول کے نام پر، رسول کے صحابہ کے نام پر جو جس انداز سے حملہ کرے گا، صحابہ کے غلام آج بھی زندہ ہیں، یہ جسم میں جب تک ہماری جان ہے صحابہ پر لٹا کر رہیں گے، چاہے ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، چاہے ہمیں کوئی بولے نہ بولے۔ یہ ایمان کی بات ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ صحابہ پر مر مٹے گا، جس کے دل میں ایمان کامل نہیں ہوگا وہ صحابہ کا نام سن کر چھپے گا۔ آج کا یہ جو جلسہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے،
کل رات میں طے کیا گیا اس جلسے کو. اس جلسے کو کرنے کے اندر کوئی بڑی پلاننگ نہیں کی گئی. کل رات کے اندر چند نوجوان متحرک اور فعال غلامان صحابہ نے فون پر گفتگو کی. فوری اس جلسے کا پروگرام بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمتیں دلائی. راتوں رات اشتہار بنا, راتوں رات تشہیر ہوئی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, صبح سے جب یہ اشتہار گردش کر رہا تھا, خود مجھے کئی فون آئے کہ تمہیں معاویہ کے نام پر جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہیں معاویہ کے نام پر جلسہ کرنے کی کیا ضرورت, تم لوگوں میں تفریق کر رہے ہو, اس کے ذریعے فساد ہوگا. اور ایک فون مجھے یہ بھی آیا کہ تمہارے نام پر کمپلین کیا جائے گا اور ابراہیم حسامی توچ ہے نا, تیرے کو اٹھا لیتے. میں بولا اٹھاؤ, دولے بھائی چلنے تیار ہے, کیا کرتے کرو. صحابہ کے نام پر مرنے بھی تیار ہے, جیل جانے کی ضرورت پڑے گی, چلنے تیار ہے. صحابہ کے نام پر جو چاہے کرنے تیار. لیکن یہ جذبہ کب آئے گا؟ جب صحابہ کو صحابہ سمجھو گے, جب صحابہ کی عظمت دل میں آئے گی, جب صحابہ کے بارے میں ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم الشان گروہ ہے. یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی تذکرہ ہوا حضرت امیر ملت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ کا. وہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں جن آنکھوں نے حضرت امیر ملت کو دیکھا ہے. وہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے مولانا عاقل صاحب کو دیکھا ہے. وہ کان بڑا فخر کے ساتھ یہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہاں میں نے مولانا کی تقریر اپنے کانوں سے سنی ہے. ایک صحابہ کے غلام کا دیکھ لینا اور ایک صحابہ کے غلام کا سن لینا اتنی سعادت کی بات ہو سکتی ہے. لوگ اس پر فخر کرتے ہیں تو صحابہ پر کتنا فخر کیا جائے گا جنہوں نے خود رسول اللہ کو دیکھا ہے. جی چاہتا ہے کہ کسی صحابی کی کوئی آنکھ نظر آئے اور جا کر اس کو چوم لیا جائے. صحابی کا کوئی کپڑا یا صحابی کا کوئی اثر مبارک ہمیں مل جائے اور ہم ہمیشہ اپنے سر پر لے کر گھومتے رہیں کہ دیکھو یہ میرے نبی کے دیکھے ہوئے لوگوں کا اثر ہے, یہ ہمارے نبی کے دیکھے ہوئے لوگوں کا کپڑا ہے. آج کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے تو صرف رسول کی نسبت پر ان کی عقیدت ہمارے دل میں آ جاتی ہے. تو ان لوگوں کی عقیدت کتنی زیادہ ہونی چاہیے جنہوں نے خود رسول کی مجلس میں بیٹھ کر بذات خود رسول اللہ سے اکتساب فیض کیا ہے, جنہوں نے بذات خود چراغ نبوت سے روشنی حاصل کی, جنہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا, جنہوں نے رسول اللہ کی احادیث کو جمع کیا, جنہوں نے رسول اللہ کی احادیث کو ہم تک بیان کیا. آج ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سرکار کے سر میں اتنے بال سفید تھے, اتنے بال کالے تھے. یہ گن کے کس نے بتایا؟ یہی صحابہ نے بتایا. اگر صحابہ نہ بتاتے تو نہ ہمیں معلوم ہوتا نہ ہم معلوم کر سکتے تھے. یہ طفیل ہے صحابہ کا. سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ سرکار کا چہرہ صرف پڑھ کر سن کر طبیعت کے اندر ایک طرح کی محبت اور وارفتگی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ صحابہ جنہوں نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور خود حضور کو دیکھ کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہمارے نبی کا چہرہ ایسا تھا, تو ایسے لوگوں کی شان کیا ہوگی. صحابہ نے بتایا سرکار کا چہرہ ایسا تھا تو ہمیں پتا چلا. صحابہ نے بتایا سرکار چلتے ایسے تھے تو ہمیں پتا چلا. صحابہ نے بتایا سرکار کھاتے ایسا تھے تو ہمیں پتا چلا. صحابہ نے بتایا کہ سرکار گفتگو ایسے کرتے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ سرکار کی گفتگو ایسی تھی. جو کچھ ہمارے پاس ہے,
جتنا دین ہمارے پاس ہے، جتنا ایمان ہمارے پاس ہے، جتنا یقین ہمارے پاس ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے، یہ سب کا سب صحابہ کا صدقہ ہے۔ اور جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، ایک بھی نبی کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا اگر کوئی کہے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے تمام صحابہ کی محبت بھی شرط ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی صحابی سے محبت نہیں کرتا تو وہ شخص صاف کہہ رہا ہے کہ میں ایمان نہیں رکھتا، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کو چھوڑ کر نہ ایمان بن سکتا ہے، نہ صحابہ کو چھوڑ کر ایمان آ سکتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب صحابہ کی وجہ سے ہے، اور صحابہ میں سے بھی ایسے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سرکار کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اپنی پوری زندگی سرکار کے حوالے کر رکھی تھی۔ ایسے صحابی کو اگر کوئی گالی دے گا تو یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کتابت وحی، اللہ کی جانب سے آنے والا پیغام لکھنا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آپ گھر کا حساب لکھنے کے لیے ہر منشی کو نہیں دیتے۔ گھر کا حساب رکھنے لکھنے کے لیے اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں کے اوپر باپ کو اعتماد نہیں ہوتا، ایک بیٹے کو بلا کر کہتا ہے کہ تیرے اوپر میں کو اعتماد ہے، تجھے لکھنا آتا ہے، تجھے پڑھنا آتا ہے۔ لکھنا پڑھنا آنا بھی کمال نہیں ہے، امانت دار ہونا بھی ضروری ہے۔ امانت دار ہے یا نہیں؟ اگر امانت دار ہے تو ایسی صورت میں باپ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ یہ میری جائیداد کی، یہ میری مال کی، یہ میری جان کی، یہ میری عزت کی، یہ میری آبرو کی، اور یہ میری تمام کی تمام چیزوں کی حفاظت کر سکے گا۔ اگر امانت داری نہیں ہے تو باپ کو، سگے باپ کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا یہ بیٹا میرے حق میں مفید ہو سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس کو پہنچانا ہے امت تک۔ ایسے پیغام کو لکھنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سب سے پہلے پڑھے لکھے صحابہ کا انتخاب کیا، اور پڑھے لکھے صحابہ میں امانت دار صحابہ کا انتخاب کیا، اور امانت دار صحابہ میں بھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز اور نگاہ الفت ڈال کر پسند کیا، ایسے لوگوں میں ایک نام امیر معاویہ کا ہے۔ معاویہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ ایک نام کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے کہ معاویہ کا نام سن کر ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے، معاویہ کا نام سن کر دل کے اندر کا نفاق بھی باہر آ جاتا ہے۔ اور ایک سچی بات بتاؤں، جو لوگ بولتے نا ہم بہت ہمت والے ہیں، معاویہ کا نام سن کے ہمت بھی سامنے آ جاتی ہے، معاویہ کا نام سن کے کون کتنا ڈرپک ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے معاویہ، ایک ترازو ہے معاویہ، حق و باطل کو ناپنے کا، طاقت و ہمت اور بزدلی اور نقاہت کو ناپنے کا معیار ہے معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی صحابی نہیں، وہ عظیم صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ معاویہ ہادی بھی ہوں گے، مہدی بھی ہوں گے۔ کیا پتا چلا اس سے؟ ہدایت تو ہے ان کے پاس، لیکن ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی جانے والی دعا ضائع ہو جائے گی؟
ہے کسی کو یقین اس طرح کا کہ نبی نے کسی کو دعا دی اور اس کو وہ دعا نہیں لگی؟ ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے؟ کسی کا ایمان اس بات کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں حضرت معاویہ کو صرف دعا نہیں دی بلکہ اپنی دعا کے ذریعے امت کو بتایا تمہیں ہادی بھی دیکھنا ہو، مہدی بھی دیکھنا ہو، ہدایت یافتہ بھی دیکھنا ہو، ہدایت جس کے ذریعے دی جا سکتی ہے اس کو بھی دیکھنا ہو، معاویہ کو دیکھ لو، معاویہ کو دیکھ لو۔ صحبت معاویہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی ہونے کی دعا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں بھی ساتھ رکھا، اپنے حضر میں بھی ساتھ رکھا۔ اگر کوئی کسی کی ایک معاملے میں بھی نافرمانی کر دیتا ہے تو لوگ اس کو نظر سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، جگری دوست ہے، چڈی ہے، اس کے باوجود بھی انہیں یہ بولتا تو اب میرے جیسا نہیں ہے، میرا مقام الگ ہے، میرے ساتھ رہ رہا تو میرے ویسا بن کے رہنا۔ ارے بولتے نہیں بولتے۔ اب انہیں بولتا ارے بھائی دونوں ایک ساتھ گولیاں کھیلے، دونوں ایک ساتھ انٹے کھیلے، ذرا تیرا کاروبار بڑا ہو گیا، تیرا اسٹیٹ بڑا ہو گیا، تو جو ہے نا میرے کو پوچھ کے وہ چھوڑ، اب کا بول۔ تو آدمی اپنے معیار کے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی حضور نے حضرت امیر معاویہ کو کئی مقامات پر پسند کیا، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معیار رکھ کر ہی پسند کیا ہوگا؟ تو ایک معیار ہے حضرت امیر معاویہ۔ بار بار معاویہ کا نام سنو، بار بار امیر معاویہ کا نام لو، تاکہ حضرت امیر معاویہ کی محبت دل کے اندر اتنی زیادہ جمع ہو جائے، اگر کوئی ایک لفظ بھی خلاف میں بولے تو محبت کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹھکانے لگائے بغیر آدمی برداشت نہ کر سکے۔ صحابہ کی محبت شرط ایمان ہے، اور صحابہ میں بھی ان لوگوں کی محبت جن کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی شان کو بیان کرنا اور بھی وقت کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ میرے کو ہمارا ایک آدمی، ہمارا ایک عالم، ہمارے بیچ میں رہنے والا ایک شخص فون کر کے بولتا ہے کہ خالی حضرت امیر معاویہ کا کئی کو تذکرہ کر رہے بھائی، آپ دوسروں کا بھی کرو۔ میں بولا جلو نکو، آگے ابو ہریرہ کا بھی نمبر ہے، ابو ہریرہ کا نمبر آئے گا انشاءاللہ۔ امت کے ایک ایک فرد کو اور نوجوانوں کے ایک ایک نوجوان کو انشاءاللہ صحابہ کی عظمت پر ہم کھڑا کر کے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے یہ مجمع اگرچہ میری نظر میں چھوٹا ہے، لیکن یاد رکھو آپ اللہ کے محبوب ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے حضرت امیر معاویہ کا نام سننے کے لیے، صحابہ کی عظمت پر جڑنے کے لیے، ورنہ بہت سارے لوگ اصلاح معاشرہ کے نام پہ جمع ہو جاتے، جہیز کے خلاف بول رہے جمع ہو جاتے، فلاں بڑا عالم آ رہا جمع ہو جاتے، جیسا الگ الگ طریقے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے، لیکن یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں نہ پیسہ لینے کا کام ہے نہ پیسہ دینے کا کام ہے، بس ایک ہی نام ہے، وہ ہے معاویہ، 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 معاویہ۔ اور حضرت امیر معاویہ سے اتنی محبت آپ اپنے سینوں میں رکھیے، اتنے اپنے دل میں رکھیے، اور ایسی تمنا بھی اپنے دل میں رکھیے، میں پورے صحابہ سے ایک ساتھ ایک جیسی محبت تو نہیں کر سکتا، لیکن کمی زیادتی کے بغیر، تفریق کیے بغیر، بڑا چھوٹا بنائے بڑا چھوٹا کہے بغیر، لیکن حضرت امیر معاویہ سے اتنی محبت رکھوں گا، کل قیامت کے دن حضرت امیر معاویہ مجھے دیکھ کر بلائیں گے، آجا تو ہی میرا نام لینے والا ہے۔ بیڑا پار ہے۔ اور جو غدار ہے وہ ہر حال میں پریشان ہے۔ اب کتوں کو تکلیف ہو رہی نہیں معلوم، ہمارے مولانا عبدالقوی عمر صاحب لائیو کر دے رہے کام، اب کتوں کے پیٹ میں دکھ رہا نہیں معلوم،
کتوں کو پیغنے لگ گئے نہیں معلوم. یہ دوسروں کا نہیں اپنوں کا حال ہے. کل ایک مولانا کو بولے مولانا آپ آئیے نا جلسہ ہے یہیں چاہے انہوں ہمارے قریب میں, لیکن میرے کو بول رہے نہیں میں ایک پروگرام میں مصروف ہوں. میں بولا آپ ادھر ہی چاہ رہے نا مولانا آ جاؤ. نہیں پھر کبھی آتا ہوں. اتنی بزدلی اتنا ڈر حضرت امیر معاویہ کے نام پر کہاں پکڑے جاتا ہوں کہ کہاں میرا نام آپ اوپر آ جاتا کہ کہاں میرے کو کیا ہو. ارے کیا ہوگا, مریں گے صحابہ کے نام پر سیدھے جنت میں جائیں گے. گرفتار ہوں گے اگر صحابہ کے نام پر تو جتنے دن اندر رہیں گے اتنے دن ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے. زندگی کے حسین دنوں میں وہ دن ہمارے شمار ہو جائیں گے. میری یہ تقریر کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے. اگر جذباتی کہنا چاہتے ہو کہہ لو. صحابہ کے نام پر حق انداز کے جذبات بھی ایمان ہے. ہم کیا کر رہے ہیں صحابہ کے لیے, کیا کام کیا ہم نے صحابہ کے لیے. کتنے لوگ یہاں پر ہیں جتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے رکھے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صحابہ کے نام سے محبت ہے. یہ محبت ایسے ہی نہیں آ جائے گی ماں کے پیٹ سے. اس محبت کو اپنے دل میں لانے کے لیے محبت کے جلسوں میں آنا پڑے گا, محبت کرنے والوں کے ساتھ ملنا پڑے گا, صحابہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. تب جا کر صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دعا کے مستحق قرار پائیں. ادھر میرے کو دیکھو, اس عظیم دعا کے مستحق قرار ہوئے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی اسلام کے اندر پہلا بحری بیڑا بنائے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا, جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکے گی. پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھیے, اگر کسی نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ سے پہلے کسی نے اس طرح کا کارنامہ انجام نہیں دی. لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرتے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی, انہوں حضرت علی سے لڑے. اب علی سے لڑے تو بولو ان سے محبت کرنا کیا, اس طرح کی غلط فہمیاں. میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اماں بابا دونوں سے لڑ لیے, دونوں آپس میں لڑ لیے, اب کس سے محبت کرتے کس سے نفرت کرتے؟ ہے جواب. انہوں بھی محترم انہوں بھی محترم. اماں کو بولو, بابا بولتے ہاں بدل گیا. بابا کی طرفداری کرے, اماں بولتی سب بھول گیا. آپ کسی کو برا نہیں بول سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ یہی بولیں گے اماں تم بھی بڑے ہیں, بابا تم بھی بڑے ہیں, ایسا نکو کرو. معمولی پیدا کرنے والے ماں باپ کو آپ برا نہیں بول سکتے اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے. چاہے باپ شرابی کیوں نہ ہو, باپ جواری کیوں نہ ہو, باپ زانی کیوں نہ ہو, باپ لاکھ درجے کا گنہگار کیوں نہ ہو, آپ کبھی باپ کو برا اس لیے نہیں بول سکتے کہ یہ میرا باپ ہے, اس نے میری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. پھر بھی آپ باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کیوں میرا باپ ہے. اور تکلیف دینے والا باپ بھی کیوں نہ ہو, اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے برے باپ کا برا ذکر کرے تو بھی برداشت نہیں ہوتا. کیا رے میرے بابا کو بول رہا, دل میں یقین ہے میرا بابا برا ہے, لیکن دوسرے کی برائی دوسرا اگر کرے تو برداشت نہیں ہوتا. نہ صحابہ برے, نہ علی برے, نہ معاویہ برے, پورے پاک ہے یہاں سے وہاں تک, پورے جنتی ہیں. اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, ایسا پاکیزہ سرٹیفکیٹ جس کو چھونے کے لیے بھی ایمان شرط ہے, ایمان کے بعد وضو شرط ہے. ایسا سرٹیفکیٹ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا میں تمام صحابہ سے راضی ہوں اور پورے صحابہ میرے سے بھی راضی ہے.
ایسا عظیم الشان سرٹیفکیٹ آج تک نہ کوئی دے سکا ہے، قرآن کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں برائی بیان کرنا، انہوں امیر معاویہ حضرت علی سے لڑے، لہٰذا ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ ارے تو کون ہے؟ تیرے عزت کرنے نہیں کرنے سے ہو رہا کیا؟ تو عزت نہیں کرتا ہوں بولا تو ان کا مقام گر جائے گا، ان کا مرتبہ گر جائے گا۔ یاد رکھیے آپ یہ بات، ایک شخص کہے گا میں امیر معاویہ کی عزت نہیں کروں گا، 1000 کو اللہ پیدا کرتے ہیں عزت کرنے والوں۔ انہوں نے بغض دکھایا حضرت امیر معاویہ سے، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا ہم معاویہ کے نام پر جمع ہوں گے؟ اللہ نے جمع کیا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جو حضرات صحابہ سے نفرت کرتا ہے اللہ محبت کرنے والوں کو پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت علی بھی بڑے، حضرت معاویہ بھی بڑے، دونوں کا معاملہ دونوں کی جگہ، اور مسئلہ بھی کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی خواہش یہ تھی کہ اے علی تم خلیفہ ہو، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی ماحول ابھی ذرا اچھا نہیں ہے، تھوڑے دن رکیں گے اس کے بعد ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ صرف معاملہ اتنا تھا، اس سے بڑھ کے زیادہ نہیں تھا، لیکن ایک غلط رخ دیا گیا، اس واقعے کو غلط رخ دیا گیا دونوں کے درمیان۔ اس زمانے میں بھی ایسے منافقین موجود تھے، پیلی ٹوپی والے، جو تھوڑا ہوا تو زیادہ بولنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے نیچے تک ہلدی لگا کے بھیجا دیا۔ اس لیے حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ دونوں میں اتنی محبت تھی، حضرت علی کو کتنی محبت تھی ابھی حضرت مولانا غیاث صاحب نے آپ کے سامنے سنا دیا پوری باتیں۔ حضرت علی کی محبت حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے کتنی محبت تھی، ایک دو باتیں سنیے آپ۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں نا اتفاقی چل رہی تھی، تو دونوں کے بیچ میں اسلام کا ایک دشمن تھا، روم۔ تو ملک روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا اور کہا کہ معاویہ اگر تم علی سے لڑنا چاہتے ہو تو میں میرا لشکر رومی فوج تمہارے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اپن دونوں مل کے علی سے لڑیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے رومی کتے اپنی زبان بند کر لے۔ دشمنی تھی، دونوں کے درمیان کے اختلافات عروج پر تھے، اس کے باوجود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف رومی بادشاہ کے اکسانے پر فرمایا اے رومی کتے اپنی زبان بند کر لے، اگر اس کے بعد اور ایک بار اس طرح کی بات کہے گا اور مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو علی کے لشکر کا ایک ادنا سپاہی بن کر سب سے پہلے میں تیرے اوپر حملہ کروں گا۔ یہ محبتیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے ہیں علی، کیسے ہیں؟ تو ذرا تم حضرت علی کے ساتھ رہتے ہو نا، ذرا علی کے فضائل بیان کرو۔
علی کے فضائل بیان کرو، علی کرتے کیا ہیں دن رات میں، ذرا مجھے وہ سناؤ۔ آج جگری دوست بھی اس طرح کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، اور وہ غلام، ان کا وہ خادم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلتیں بیان کرتا تھا، اور یہ اش اش کر کے خوش ہوتے چلے جاتے تھے، اس کو انعام دیتے جاتے تھے، تو نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تاریخ اسلام میں بڑا سنہری دور گزرا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پوری نرمی ہی نرمی تھی، شفقت ہی شفقت تھی، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی گئی، اور کسی نے اتنا ٹائٹ نظام انہوں نے بنا کر رکھا تھا، کسی کو غلط کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی گئی ان کے پورے دور کے اندر۔ لیکن ایک آدمی کو ان کے دور میں سزا دی گئی، وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی وہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ حدیث کی ہر کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا ذکر، امام ترمذی نے باضابطہ باب باندھ دیا ہے مناقب معاویہ کے عنوان پر۔ کئی احادیث کی کتابوں کے اندر باضابطہ حضرت امیر معاویہ کی مناقب اور ان کی فضیلتوں کے اوپر ایک لمبا مواد جمع کیا گیا ہے۔ جس کی تعریف خدا کر رہا ہے، جس کی تعریف نبی کر رہے ہیں، اور جس کی تعریف خود نبی کے صحابہ کر رہے ہیں، یہ کنویں میں کے مینڈک اٹھ اٹھ کے بول رہے معاویہ ایسے، معاویہ ایسے، معاویہ ایسے۔ تو کیسا ہے؟ کبھی اپنے میں جھانک کے دیکھ لیا؟ یاد رکھیے یہ بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ جو شخص صحابہ سے نفرت کرے گا، اس کی نفرت کا سیدھا سیدھا وار میرے اوپر ہوگا۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا، جو میرے صحابہ کو برا بولے گا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اس کے اوپر ساری انسانیت کی لعنت ہوگی۔ تو جو دشمن معاویہ ہے لعنتی ہے، اور جو محبوب معاویہ ہے، عاشق معاویہ ہے، محب معاویہ ہے، امید کر لے میں محبت کر کے جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے یہ آج کا ہمارا اجلاس تحریک غلامان صحابہ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ تحریک غلامان صحابہ، یہ نام نیا ہے، جذبات پرانے ہیں۔ نام نیا ہے، ایمان پرانا ہے۔ نام نیا ہے، کام بہت پرانا ہے، اور یہ کام جو کر گیا اللہ کی نظر میں بھی ایسا شخص مقبول ہے۔ تو تحریک غلامان صحابہ کا آپ حضرات ساتھ دیں گے؟ ارے بولو، دیں گے نہیں دیں گے؟ جب جب بھی بلائیں گے آئیں گے؟ جہاں بلائیں گے آئیں گے؟ آئیں گے؟ آنا چاہیے، آتے رہیں گے، ایمان بڑھے گا۔ نہیں آئیں گے، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ہم نہیں کہتے ایمان گھٹے گا، ایمان خراب ہوگا، ہم نہیں کہتے، ہم یہی کہیں گے آئیں گے، ایمان بڑھے گا۔ ایمان بڑھانا ہر امتی کی، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اور جی کہہ رہا ہے آپ کے سامنے میں عرض کروں، لیکن مختصر سے وقت میں یہ بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے ہو گئی ہیں۔ یہ آخری بات اس موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، یہاں پر جتنے لوگ اب ہیں، ان لوگوں میں سے کسی کی شادی ہو گئی ہے، یا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے،
اگر ان کے پاس گھر میں بچہ ہوگا تو وہ اس بچے کا نام معاویہ رکھیں گے. رکھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. میرے کو ہوا تو میں تو رکھنے والا تھا لیکن بچی ہو گئی. رکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہونے کے چانسز نہیں ہیں نیت کر لو معاویہ کی برکت سے ہو بھی جاتا. رکھیں گے نا انشاءاللہ. اپنے بچوں کا نام طے کر لو. آپ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں طے کر لو. بچہ ہوا نام پوچھنا نہیں ہے کسی کو کیا نام رکھوں. ایک ہی نام رکھنا. کیا؟ معاویہ رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیں گے انشاءاللہ. جب بھی بیٹے کو بلائیں گے معاویہ، صحابی یاد آئیں گے. صحابی یاد آئیں گے، اللہ کے نبی یاد آئیں گے. اللہ کے نبی یاد آ گئے، جنت پکی. تو اس لیے یہ تحریک غلامان صحابہ آپ کے سامنے ہے. ایک چھوٹے پلیٹ فارم سے اس نے اپنا ایک بڑا عزم لے کر ایک نئے انداز سے اس نے جو ہے نا اپنے کام کا آغاز کیا ہے. آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے اس تحریک کا ساتھ دیجئے. کون کون اس غلامان صحابہ کی تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. عالم بھی آنا پڑے گا، بے عالم نہیں ہے اس کو بھی آنا پڑے گا. بڈھا ہے آنا پڑے گا، جوان ہے تو بھی آنا پڑے گا، بچہ ہے تو بھی آنا پڑے گا. کیوں؟ صحابہ کی ہر ایک کو ضرورت ہے. میں بڈھا ہو گیا صحابہ کو اب کیا کروں بولے تو چلتا. ارے بدن بوڑھا ہوا ہے، صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھو گے بوڑھے بدن کے اندر ایمان جوان ہوتا رہے گا. اور بدن جوان ہے، صحابہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر وہ مرمرے کے تھیلے کے ویسا ہو جائیں گا. دکھنے میں بہت بڑا ہے، اندر نہ دم ہے نہ وزن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دھرتی پہ بوجھ ہے. اور یہ تو ہم بہت بات کے ہیں. صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی پر فدا ہو جاتا تھا. آپ اندازہ لگائیے، ایک صحابی دوسرے صحابی پر فدا ہو جاتا تھا. ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ہر صحابی پر فدا ہو جائے گی. اس لیے یہ آج کے ہمارے اجلاس کا بنیادی مقصد بس یہی تھا کہ ہم ایک تحریک کا باضابطہ آغاز کریں اور حضرات صحابہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کریں. غلامان صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہم بنائیں. صحابہ کے نام پر وقت دو، بولنے والوں کو مت دو کو چیخ رہا، چلا کے بول رہا، ہلو بول رہا، خاموش بول رہا نہیں. تذکرہ کر رہا صحابہ کا کافی ہے. بس میرے صحابہ، صحابہ کی محبت اپنے خالی ہے. صحابہ کے بیانات سنو، جو علماء صحابہ کے بیانات کرتے ہیں وہ سنو. ہمارے پاس ایک سچی بات یہ ہے، ہندوستانیاں پورے ڈھیلے ہیں. نہ صحابہ کی ایسی عظمت بیان کرتے، نہ صحابہ کی ایسی عظمت سننا چاہتے. ذرا سننا ہے تو ذرا ادھر نظر کرنا، وہاں سے پتہ چلتا ایک بیان کے اندر ایسا خون کھول جاتا کہ آؤ کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرو تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں بولے. اور ایسا جذبہ ہونا چاہیے ہر مومن کے اندر. اب بولے تو ہستی نہ چڑھا کے نکلنا نہیں، جذبات بھی قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن محبت کا ایسا اظہار کرو کہ نفرت کرنے والا خود بخود یہ بولنا ارے تے محبت کرنے والے میری ایک نفرت کیا کام آئیں گی اس کے سامنے. انہیں خود بخود بولنا میں نفرت کر کے کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ میں انہیں مردہ ہو جانا. پھر انہیں بھی رفتہ رفتہ محبت کرنے والا ہوا تھا. ارے آپ نے دیکھا ہو نا، ایک آدمی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے لیکن اتفاق سے اس کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بیٹھتے 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 وہ برائی کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم کسی دنیا کی محبت، فانی محبت، لیلا کی محبت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم صحابہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں. صحابہ کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت جنت کی ضمانت ہے. تیار ہے انشاءاللہ؟ جہاں بلائیں آئیں گے. ارے تحریک غلامان صحابہ کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے آپ یہ بات، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے
یہ ہمارا بہت چھوٹا اجلاس ہے, بہت چھوٹا پروگرام ہے. ایک وقت آئے گا یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کو اور اس تنظیم کا ساتھ دینے والے لوگوں کو, لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی, انشاءاللہ پلکیں اٹھا کر دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ غلام مصطفیٰ ہے. اپنے نام کے آگے بہت سارے ٹائٹل لوگ لگاتے ہیں, غلام صحابی بھی ٹائٹل لگا کے دیکھ لو, صحابہ کا غلام ہوں یہ ٹائٹل بھی لگا کے دیکھو, ایمان کیسے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جائے گا. کھاؤ پیو, دنیا کے اندر آئے ہیں, جو کرنا ہے کرو, اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیوست کیجئے. تو آج کی نشست کے ہمارے دو اہم پیغام ہیں. پہلا پیغام ہمارا یہ ہے, صحابہ کے نام پر مریں گے مٹیں گے, جو کرنا ہو صحابہ کے نام پر انشاءاللہ. ارے بولو نا, بول رہے نہیں تو کرتے کیا, بولو, کریں گے انشاءاللہ. صحابہ کے ویسی صورت بنائیں گے. صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی, کوئی بھی صحابہ بغیر داڑھی کے نہیں تھا, تو داڑھی انشاءاللہ. محبت بولے تو ہو گیا, آئی لو یو بولتے ہو جاتا جیسا وہاں پہ, یہاں پہ ایسا نہیں چلتا, یہاں پہ ذرا کرنا پڑتا. تو رکھیں گے انشاءاللہ. صحابہ جہیز نہیں لیے, ہم بھی جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ. صحابہ تمام گناہوں سے بچے, ہم بھی انشاءاللہ بچے. صحابہ نمازوں کے پابند تھے, ہم بھی انشاءاللہ نمازوں کے پابند رہیں گے. اور دوسری بات, گھر میں بچہ ہوا, بلکہ خاندان میں کس کو بھی ہوا, کوئی بھی ہمارے کو نام پوچھے بچے کا نام رکھنا ہے تو کیا, بس معاویہ معاویہ معاویہ. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے.